طرف اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کا حکم دیتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو بولتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں تراشتا، کسی کے تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اپنے داڑھی کے چھیلنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر پہ حیات کے ساتھ ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں، من والدہ و ولدہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، ان کی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، جب تک کہ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامل طور پہ نہیں آ جائے گی، تب تک کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف اگر ماں باپ حکم دیتے ہیں، ایک طرف اللہ اور اس کا رسول کوئی بات کا حکم دیتا ہے، دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے، وہاں جانچا جائے گا ہمارے ایمان کو کہ ہمارا ایمان کامل ہے یا نہیں۔ اگر ہم نے ماں باپ کی بات کو مانا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھکرا دیا، اس کا مطلب ہوا کہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا، چاہے وہ کام اولا درجے کا ہو، واجب درجے کا نہیں، اولا درجے کا ہو، اس میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ترجیح دینا، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے اس پر عمل کرو۔ اگر محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول نے جو کہا ہے اس پر عمل کرو تو محبت مانی جائے گی، اگر اس پر عمل نہیں ہے تو زبانی طور پہ اسے محبت مانی نہیں جائے گی۔ آج ہم سب نبی علیہ السلام سے خوب محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال کسی طرح سے کبھی ہمارے ذہنوں میں آتا بھی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کھانا کس طرح کھاتے تھے، نبی علیہ السلام کس طرح سوتے تھے، نبی علیہ السلام بات کس طرح کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے ہمیں مسجد میں آنے کے بعد کیا آداب سکھلائے ہیں۔ زندگی کا ایک ایک عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، لیکن 24 گھنٹہ میں ہمارے ذہنوں میں کبھی بھی نہیں آتا ہے کہ ہمیں ایک سنت ایک دن میں سیکھ لینی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ کیسی محبت یہ مانی جائے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محبت کا دعویٰ کیا تو اس پر عمل کر کے دکھلایا۔ حضرت عبد الرحمن نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ
نہیں، جو بعد میں ایمان لائے انہوں نے کہا کہ ابا غزوہ بدر کے موقع پر آپ بار بار میرے سامنے آ رہے تھے، لیکن میں باپ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو تیر نہیں مار رہا تھا، میں آپ کو چاہتا تو آپ کو میں شہید کر دیتا، لیکن چونکہ آپ میرے والد تھے، اس موقع پر ایمان وہ نہیں لائے تھے عبد الرحمن، آپ چونکہ میرے والد تھے، اس بنیاد پر میں نے آپ کو تیر نہیں مارا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹے خدا کی قسم، اگر تم اس موقع پر میرے سامنے نظر آ جاتے تو میں سب سے پہلے تجھے تیر مارتا، کسی اور کو نہیں مارتا، کیوں اس وقت تم ہمارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تمہارے دل میں ہمارے محبوب کی محبت نہیں تھی، ایمان نہیں تھا، وہاں پر اولاد نہیں دیکھی جائے گی، ماں باپ نہیں دیکھے جائیں گے، صرف اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو دیکھا جائے گا۔ ہم 100% یہاں ایمان والے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، بہت ہلکا لیتے ہیں، کیسی تھی؟ کث اللحیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ اب شمائل ترمذی کی روایت کو پڑھ لیجئے، کث اللحیہ ضلیع الفم مفلج الاسنان ذو مسربۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی۔ اب اگر ہمیں محبت کا دعویٰ ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ہماری داڑھی بھی گھنی ہونی چاہیے، ایک بہت بڑی علامت ہے یہ داڑھی۔ لیکن صبح شام جب تک کہ اس کو کاٹتے نہیں ہیں، ایک ایران کا شاعر ہندوستان کے شاعر سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، بڑے عمدہ عمدہ اشعار وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان میں کہا کرتا تھا۔ جب ملاقات کرنے آیا تو دیکھا کہ نائی کی دکان میں بیٹھ کر کے وہ داڑھی چھلوا رہا، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ اتنا عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا اور اتنا عمدہ عمدہ اشعار کہنے والا یہ داڑھی چھلا رہا۔ کہا ارے آغا ریشمی تراشی، ارے جناب تم تو داڑھی چھیلتے ہو۔ اس نے کہا ریشمی تراشم، داڑھی تو چھلتا ہوں، دل نمی تراشم، لیکن کسی کا دل نہیں چھلتا، میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اس نے کہا ارے آغا دل رسول تم ہی تراشی، تو بولتا ہے کہ میں کسی کا دل نہیں تراشتا، کسی کے تکلیف نہیں پہنچاتا، تو اپنے داڑھی کے چھیلنے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ میں کسی کا دل نہیں پہنچاتا۔ 100% ہم سب ایمان والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کبھی محبت کا دعویٰ تو ہے ایک ایک عمل میں، کسی عمل میں ہمارا ظاہر نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ جتنی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ہمارا تقاضا ہو جائے گا کہ محبوب کی اداؤں کو اپنے اندر ہم اپنا لیں۔ محبوب کس طرح چلتے تھے، شمائل ترمذی میں ایک ایک روایت، ایک ایک الفاظ صحابہ کرام نے نقشوں کے ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، کس طرح بولتے تھے، لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرتے تھے، حضور نے شادی کیسے فرمائی، ولیمہ حضور نے کس طرح کیا ہے، حضور نے نکاح کس طرح کیا ہے، ایک ایک عمل صحابہ کرام نے ہمارے سامنے نقشہ کھینچ دیا ہے، لیکن ہماری زندگی میں وہ سب کوئی موجود نہیں ہے۔ لاکھ ہم دعویٰ کر لیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں محبت ہے، لیکن یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔
ہم میں سے کتنے آدمی ہیں کہ دل میں آتا ہے کہ کم سے کم 100 مرتبہ ہم درود پاک پڑھ لیں؟ دل میں آتا ہو 24 گھنٹہ میں ہم سب کے سب سے بڑے محسن، جنہوں نے کفر کی ضلالت سے، گمراہی سے، اس کے دلدل سے نکال کر کے ایمان کی نور کی طرف ہمیں لایا، آج اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بھیجتا، وہ مشقتوں کو برداشت کر کے، اپنے دندار مبارک کو شہید کر کے، اپنے خون، اپنے پیر مبارک میں پورے لہولہان ہو کر کے ہمیں دین کی دعوت کو ہم تک نہیں پہنچاتے، گالیاں سن کر کے دین کی دعوت ہم تک نہیں پہنچاتے، ایمان کی روشنی ہم تک نہیں پہنچاتے، تو آج نہ معلوم ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہوتے جو کوئی درختوں کی پوجا کرتا ہوتا، کوئی پتھروں کی پوجا کرتا ہوتا، کوئی انسان کی اعضاء کی پوجا کرتا ہوتا، کوئی سورج کی پوجا کرتا ہوگا، کوئی چاند کی پوجا کرتا ہوتا، کوئی دنیا کی تمام جو بھی چیزیں جس کے اندر بھی تھوڑی سی طاقت نظر آتی ہے اس کی پوجا کرتا نظر آتا، خالق ذوالجلال کو بھول کر کے کہاں سجدہ میں پڑا ہوتا، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ سب کچھ برداشت کر کے ہمیں کفر کی ضلالت سے نکال کر کے ایمان کی روشنی کے طرف لایا، رب کو ہم کو پہچانوایا کہ رب تمہارا کون ہے، کس مقصد کی خاطر دنیا میں تم کو بھیجا گیا ہے۔ اس محسن اعظم کا کبھی ذہن میں آتا ہے کہ ہم 100 مرتبہ کم سے کم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے رسول نبی پر اپنی شان کے اعتبار سے درود اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں کہا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، ایمان والو تم بھی اپنے پیارے حبیب پہ، تم بھی اپنے محبوب پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ اب ہم لوگوں کے ذہنوں میں خاص خاکہ بنا ہوا ہے کہ سلام بھیجنے کا خاص طریقہ جو لوگوں نے مروج کر رکھا ہے وہ طریقہ ہے، اسی سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی۔ یہ تو اردو ہے نا جو ہم پڑھتے ہیں مغرب کے بعد یا فجر کے بعد لوگ پڑھتے ہیں، وہ تو اردو میں اللہ کے نبی نے جو بتایا ہوگا کس سے بتایا ہوگا؟ عربی میں بتائیں گے، اردو نعت وہ تو ایک نعت پڑھتے ہیں لوگ۔ جو اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ اتحیات میں سلام پڑھنے کا طریقہ بتا دیا گیا، درود ہم کیسے آپ پہ پڑھیں؟ سلام کا طریقہ تحیات میں بتا دیا گیا، درود پاک ہم آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو فرمایا درود پاک پڑھنا ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، یہ افضل درود ہے، یہ ہے درود پڑھنے کا طریقہ۔ جو مروجہ سلام چلا ہوا ہے وہ بھی سلام نہیں ہے، جو مروجہ سلام چلا ہوا ہے۔ دوسری بات، سلام درود پڑھنے کے لیے خاص اوقات کو ہم نے مقرر کر رکھا ہے کہ ہم فجر کے بعد ہی پڑھیں گے، نماز کے بعد ہی پڑھیں گے، یہ سب بھی ثابت نہیں ہے۔ بیٹھ کر کے، سو کر کے، چلتے پھرتے، جس حال میں ہو ہم درود پاک پڑھیں، شریعت نے کوئی قید نہیں لگائی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً، جو ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں۔ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا
اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، وَحَتَّ عَنْهُ 10 خَطِیئَاتٍ، اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَرَفَعَ، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائیں گے۔ 10 رحمتیں اللہ نازل فرمائیں گے، 10 گناہ معاف کیے جائیں گے، اور 10 درجات کو اس کے بلند کیے جائیں گے۔ اتنی بڑی فضیلت، ایک مرتبہ درود پاک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں گئے، سجدے میں چلے گئے، کافی دیر تک سجدے میں رہے، صحابہ کرام کو ایسا لگا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ جب اٹھے تو بڑے بشاشت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ کے نبی ہمیں ڈر لگا کہ نہیں جبرائیل تشریف لائے تھے اور فرما رہے تھے کہ اے محمد، کیا آپ کو اس بات سے خوشی نہیں کہ جو آپ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا میں اسے 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ سب سے بڑا تحفہ، اگر کوئی تحفہ اگر ہے وہ درود پاک کا تحفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول تھا کہ اللہ کے نبی کو اگر کوئی تحفہ پیش کرتا تھا تو حضور اس کے بدلے میں بھی تحفہ دیا کرتے تھے۔ کم سے کم جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، یہ حضور کا اصول تھا۔ کوئی بھی سامان اگر کسی نے دیا، کوئی ہدیہ دیا، کوئی اچھا کام کیا، اس کے بدلے میں اچھا، اس سے عمدہ، کم سے کم جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی اگر دعا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا تم کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اس سے بہتر بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم درود پاک پڑھیں گے، حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، جو بھی درود پاک پڑھتا ہے فرشتے نام لے کر کے پہنچاتے ہیں، فلاں ابن فلاں نے آپ کو درود پاک کا تحفہ پیش کیا ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے، یقین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر پہ حیات کے ساتھ ہیں۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس طرح اللہ نے چاہا اپنی شان کے اعتبار سے باضابطہ حیات سے ہے قبر اطہر میں۔ یہ ہم سب کا ایمان ہے۔ خود اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے روضے اطہر کے پاس سلام کرے گا میں اسے خود سنوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ دور سے جو کہے گا فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، یبلغ منی السلام، جو مجھ تک سلام کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہم سب کا ایمان ہے اگر ہم درود پاک پڑھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے تحفہ پیش کیا تو کیا اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا نہیں فرمائیں کہ فلاں بندہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ جزاک اللہ تو اللہ کے نبی فرمائیں گے ہی فرمائیں گے۔ محبت کا سب سے بڑا اگر دعویٰ ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں 100 مرتبہ کم سے کم درود پاک پڑھنے کا معمول بنا دیں۔ جمعے کے دن کی خاص فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعے کے دن میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور عطا فرمائے گا کہ یغبط بہ الناس، کہ کل قیامت کے دن اس نور کی وجہ سے لوگ رشک کریں گے، لوگ معلوم کریں گے یہ نور اس کو کس عمل کی وجہ سے ملا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی ہر دن کی فضیلت، لیکن جمعے کے دن میں خاص طور پہ اس کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہمیں قرب حاصل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے قریب بیٹھنے کا ہمیں موقع مل جائے، ہم درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، میری مجلس کے قریب قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ میری مجلس کے قریب، آج اگر کوئی بول دے کہ ڈی سی صاحب کے قریب بیٹھنا ہے، انسان کی
خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ ان کے قریب ہے. اگر کسی بدھائک کے پاس بیٹھ گیا تو فوٹو پہ فوٹو اخبار میں اور سوشل میڈیا میں ڈال لیں. کل قیامت کے دن سارے انسانیت کی سب کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھنے کا موقع اگر ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے قریب بیٹھیں، تو حضور نے فرمایا اکثرہم علیہ صلاۃً، مجھے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو. جو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کے ہر غم کو دور کر دے گا. دنیا کا جیسا بھی غم ہوگا آپ درود پاک پڑھ کے دیکھیں، دلوں میں سکون، دماغ میں سکون، دلوں میں فرحت، شادمانی، خوشی، ہر طرح کی مسرت آ جائے گی. اگر ہمیں دنیا کا کوئی بھی ٹینشن ہو ہم درود پاک پڑھ کے دیکھ لیں. لیکن نہیں، ہم یہ سب کام کریں گے نہیں. مجھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے اور اپنے محبت کا جو دعویٰ ہم کرتے ہیں اس دعوے کو مکمل طور پہ ثابت کریں. مرزا مظہر جانی رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، جب شیعہ نے انہیں گولی مارا تھا، سینے پہ گولی ماری، زخم تیز آیا. 3 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا مظہر تمہارا تحفہ مجھے 3 دن سے نہیں مل رہا ہے. جو تم تحفہ بھیجا کرتے تھے، جو تم درود پاک کا ہدیہ میرے پاس بھیجا کرتے تھے، وہ 3 دن سے میرے پاس تم کو تمہارا نہیں مل رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اے آقا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ شیعہ نے جو گولی ماری مجھے، وہ گولی میرے سینے کے اندر موجود ہے اور اس میں کارتوس، اس میں ناپاک چیز لگی ہوئی ہے. میرا دل بالکل نہیں مانتا ہے کہ میرے جسم کے اندر کوئی ناپاک چیز موجود ہو اور میں اپنے محبوب کا نام لوں. یہ ناپاک چیز کی وجہ سے میں اپنے محبوب کا نام لوں، یہ میرا دل نہیں مانتا ہے، جس کی بنا پر میں نے درود پاک کا تحفہ آپ کو نہیں بھیجا ہے. 5000 مرتبہ روزانہ ان کا درود پاک پڑھنے کا معمول تھا. 5000 مرتبہ پڑھتے تھے، اس کے بعد ہی وہ سوتے تھے. جب تحفہ نہیں ملا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. شمائل کی روایت ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے مجھے بیداری میں دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا. حضور کو اگر کسی نے خواب میں دیکھا ہے تو گویا کہ بیداری میں اس نے دیکھا ہے. شیطان نبی کی شکل نہیں بنا سکتا. اگر ہم درود پاک کی کثرت پڑھیں، یقیناً نبی کی زیارت ہمیں حاصل ہو جائے گی. جن آنکھوں نے نبی کو دیکھا ہے وہ ساری کائنات سے سب سے افضل انبیاء کے بعد مانے گئے وہ صحابہ کرام ہیں. پوری اولیاء مل کر کے، پورے اقطاب مل کر کے، ساری دنیا کے بزرگان دین مل کر کے ایک صحابی جنہوں نے 1 سیکنڈ کے لیے نبی کی زیارت کر لی ہے، ان کے کسی عمل کے برابر نہیں ہو سکتے. ہم سب کی تمنا ہونی چاہیے کہ ہم تو اس زمانے میں پیدا نہیں ہو سکے کہ ہم محبوب عالم، محبوب رب العالمین کو دیکھ سکے، جسے اللہ نے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا. دنیا کا کوئی حسن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جابر فرماتے ہیں میں 14ویں چاند رات میں چاند کو دیکھ رہا تھا اور پیارے حبیب کو دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم چاند میں پرچھائی تو نظر آئی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور میں پرچھائی نظر نہیں آئی. حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، اگر میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو جگر کو چاک کر لیتی.
ساری کائنات کا حسن جتنا حسین و جمیل ہو سکتا ہے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو ملا اور پورا حسن پیارے حبیب کو اللہ نے دیا۔ ان دنیا کے تھوڑے موڑے چمک دمک پہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے دلوں میں حبیب کی محبت آ جائے، اس حسین و جمیل رخ انور کی تمنا پیدا ہو جائے، یقیناً ہم ضرور درود پاک کو آج سے پڑھنے کی کوشش کریں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنی عقیدت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنی محبت کے ساتھ پڑھیں گے، یقیناً نبی علیہ السلام کی زیارت ہمیں حاصل ہوگی۔ جسے زیارت حاصل ہو گئی، اس سے بڑا سعادت مند، اس سے زیادہ نصیبہ والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنے عمل میں آپ کے لیے کتنا بناؤں، درود پاک کتنا پڑھوں؟ کا جتنا چاہو، کا آدھا پڑھوں گا، کا آدھا بھی پڑھو لیکن اور بھی زیادہ کر دو تو اچھا رہے گا، کا دو تہائی تو پڑھو، اور بھی زیادہ کر دو تو اچھا رہے گا۔ تو فرمایا کہ حضور میں پورا عمل درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، کہ جاؤ تیرے لیے سب عمل کے لیے کافی ہو جائے گا، سب غموں سے نجات دے دے گا اللہ تعالیٰ، جاؤ سب عمل کے لیے کافی ہو جائے گا، جاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور میں درود ہی پڑھتا رہوں گا، درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ مجلس میں اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پہ درود و پاک نہیں پڑھتا ہے۔ میں اتنی مرتبہ پڑھا، کسی نے پڑھا اب تک؟ میں تو ہر مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی درود پاک ہے، میں تو پڑھتا رہا، لیکن مجلس میں کہ سب سنتے رہے غور سے۔ حضور نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بخیل انسان ہے وہ، سب سے بڑا بخیل ہے، بخیل البخیل بعید من اللہ، بخیل اللہ سے دور ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہے، جنت سے دور ہے۔ محدثین نے لکھا ہے زندگی میں ایک مرتبہ ان آیت کریمہ کی وجہ سے درود پاک کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور بعض محدثین تو فرماتے ہیں مجلس میں جب نام لیا جائے تو ایک مرتبہ تو درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے۔ چلیے درود پاک مرتبہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہ ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ پڑھی جائے وہ دعا لٹکی رہتی ہے، اللہ اس دعا کو وہ قبول نہیں کرتا۔ جس درود کے شروع میں اور آخر میں درود پاک نہ پڑھی جائے، اللہ کہتے تم نے میرے حبیب کا نام نہیں لیا، ان کا واسطہ نہیں بنایا، جاؤ جاؤ تیری کوئی حاجت پوری نہیں کریں گے۔ درود پاک ہم سب کو پڑھنے کا معمول بنا، اس سے انشاءاللہ یقیناً اللہ اپنے حبیب کی ہمیں زیارت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔